تشریف لا رہے ہیں حضور قبلہ عالم قندیل نورانی شہباد لامکانی حضور الحاج صاحبزادہ میاں محمد ابو بکر صاحب زیب سجادہ نشین آستانہ عالیہ شرک پور شریف، محبت کے ساتھ آپ کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ شرک پور شریف، آستانہ عالیہ شرک پور شریف۔ تمام احباب تشریف رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لائق، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق ہے، وحدہ لا شریک ہے، پوری کائنات میں سے ایک ذرہ بھی اس کے حکم اجازت کے بغیر حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ درود لامحدود تاجدار عرب و عجم، تاجدار انبیاء، محبوب کبریا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں آپ کے وسیلہ جلیلہ سے خلاق کائنات نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی۔ آج ہم سب کو حاضری کا موقع ملا عرس پاک قندیل نورانی غوث دوراں اعلیٰ حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے عرس پاک کی اس تقریب سعید میں، اور ساتھ ساتھ یہ عرس پاک میرے مرشد، میرے مربی حضور قبلہ شبیہ شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا عرس پاک بھی ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انتہائی مقرب حضور شیر ربانی
میاں شیر محمد شرک پوری رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس پاک میں ہمیں حاضری کا موقع دیا۔ حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ذات ہم جیسے حقیر نکموں کے الفاظ تعارف کے لیے اس کی محتاج نہیں۔ آپ کا شمار ان چند اللہ والوں میں سے ہوتا ہے۔ ویسے تو اللہ جسے بھی اپنا قرب عطا فرمائے وہ انتہائی خوش بخت خوش نصیب ہوتا ہے، مگر حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ان چند اولیاء اللہ میں سے ہیں کہ آپ نہ صرف صاحب کرامت اور آپ کی کرامات جو ہیں یہ تو اس بات پہ قرآن شاہد ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو ایسے کمالات سے نوازتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، معوف ہو جاتی ہے، عقل کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا، اور اللہ کے کرم اور فضل سے اللہ کا بندہ ان عظمتوں کا حامل بن جاتا ہے۔ میں اشارہ کرتا چلوں، 19ویں پارے کے اندر سورہ نمل میں جناب سلیمان علیہ السلام بڑے عظیم المرتبت نبی ہیں، آپ کا ذکر پاک ہے۔ علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب آپ نے ملکہ بلقیس کا تخت لانے کے لیے بھرے مجمع کے اندر اعلان فرمایا کہ کوئی ہے جو ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے بہت بڑے حجم والا وہ تخت میرے پاس لے آئے، تو قرآن شاہد ہے وہ آپ کا امتی جن کا نام مفسرین نے حضرت آصف بن برخیہ لکھا، آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے جو جملہ بولا، قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے اس جملے کو اسی طرح نقل فرمایا۔ آپ نے فرمایا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک۔ سورہ نمل کا 3واں رکوع ہے۔ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ بامحاورہ ترجمہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور وہ تخت جو ہے میں آنکھ کے بند ہو کے کھلنے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا، اور پھر خالی دعویٰ نہیں کیا۔ اسی آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ تخت آپ کے سامنے موجود تھا، یعنی دعوے تک نہیں، خالی دعویٰ کئی مرتبہ ویسے یہ عام بندے ہوتے ہیں کہ دعویٰ ایسا کر دیتے ہیں کہ اس پہ عملی طور پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا، مگر انہیں ہوتا ہے کہ کون سا ہمارا یہ معاملہ جو ہے ظاہر ہونا ہے۔
اللہ والے ایسے نہیں کرتے. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ، قرآن کہتا ہے اسی لمحے جب انہوں نے کہا نا کہ میں آنکھ کے بند ہو کے کھلنے سے پہلے، مفسرین نے اس کی وضاحت فرمائی کہ انسان یہ ایک فطری عمل ہے کہ وہ آنکھ اس کی تھوڑی دیر کے بعد بند ہوتی ہے پھر کھلتی ہے، جسے ہم اپنی زبان میں آنکھ کا جھپکنا کہتے ہیں. یہ ایک نظام ہے صفائی کا ہے یا جو بھی معاملات ہیں اللہ رب العزت نے رکھا، میری بھی آپ کی بھی. اور یہ اتنی سرعت سے، اتنی تیزی سے یہ عمل ہوتا ہے کہ بندے کی آنکھ کے سامنے جو منظر ہوتا ہے وہ غائب نہیں ہوتا. اس قدر تیزی سے یہ عمل ہوتا ہے. یہ ایک فطری عمل ہے، ہر انسان کے ساتھ ہے. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ آنکھ بند ہو کے کھلتی ہے. 1 سیکنڈ بہت زیادہ ہے، اس سے بھی بہت کم، 10واں حصہ شاید 1 سیکنڈ کا لگتا ہو کہ آنکھ بند ہو کے کھلتی ہے. سامنے کا منظر، اس میں ایک ذرا سا بھی فرق نہیں پڑتا، بندہ ویسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ عمل ہو جاتا ہے. آپ نے کہا کہ یہ جو آنکھ بند ہو کے کھلے گی، اس سے بھی پہلے میں وہ تخت لے آؤں گا. اب قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس واقعہ کو کیوں بیان کیا؟ سلیمان علیہ السلام آپ کے زمانے کا واقعہ ہے. آپ کے امتی ہیں حضرت آصف بن برخیہ، اور اس وقت کے اندر آپ کے دربار میں جتنے بیٹھے تھے انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ اللہ نے اپنے ولی کو کتنی شان دی. معاملہ جو اس تخت کے لانے کا تھا وہ حل ہو گیا، اس سے مقصد بھی جو چاہا وہ پورا ہو گیا. اب اسے ہمیں بتانے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت جانتے تھے کہ کچھ لوگ میرے انعام یافتہ جو لوگ ہیں، جنہیں میں نوازتا ہوں، جنہیں میں عظمتیں عطا فرماتا ہوں، جنہیں میں اختیار عطا کرتا ہوں، جنہیں میں صاحب کرامت بناتا ہوں، جن ہستیوں کے اندر میں بے پناہ قوتیں ڈال دیتا ہوں، بہت سے بندے اپنی ذات کے ساتھ تشبیہ دینے کے بعد ان کی ان عظمتوں کا انکار کریں گے، اور فی زمانہ لوگ کرتے بھی ہیں. اس لیے ہماری علم کے لیے اور ان لوگوں کی عبرت کے لیے اللہ رب العزت نے اس واقعہ کو قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ میرے مقربین کی عظمت کا، شان کا انکار نہ کرنا. انہیں عظمت دینے والا، شان دینے والا میں رب ہوں. ان کا انکار میری قدرت کا انکار ہوگا، اور ان سے دشمنی رکھنے والا، ان سے عداوت رکھنے والا، ان سے بغض رکھنے والا، ان سے دل کے اندر تنگی والے معاملات رکھنے والا، وہ بندہ کبھی بھی میرا قرب نہیں پا سکے گا. جو میرے انعام یافتہ کا انکار کرے گا اس نے میری قدرت کا انکار کیا، میری طاقت کا انکار کیا، میرے اختیار کا انکار کیا. گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رب دینے پہ قادر نہیں ہے، سارے بندے ایک جیسے ہیں، کسی کے اندر اس طرح کی عظمت اور شان کیسے ممکن ہے؟ تو رب فرماتا ہے یہ میری قدرت کا انکار ہے. میری قدرت کا انکار نہ کرنا. دیکھنے میں وہ انسان مشابہت بتقاضۂ بشریت دوسرے انسانوں سے رکھیں گے، مگر ان کے اعضائے جسمانی اس قدر میں مقوی فرما دوں گا، قدرت والے کر دوں گا، شان والے کر دوں گا کہ وہ اگر ہاتھ اٹھائیں گے تو کائنات، یہ روئے زمین ان کے ہاتھ کی پہنچ سے باہر نہیں ہوگی. اگر قدم اٹھائیں گے تو باہر نہیں ہوگی.
میں ان کو ان شانوں کا حامل اور مالک بنا دیتا ہوں. اور یہی اس آیہ مبارکہ میں بھی درس ہے کہ وہ حضرت آصف بن برخیہ آنکھ بند ہو کے جو کھلنے کا جو وقت ہے، اگر اس پہ میں لمبی گفتگو کرنا چاہوں، کرنا نہیں چاہتا، وقت بڑا کم ہے، حضور میاں صاحب کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. تو آنکھ بند ہو کے کھلنے سے پہلے تو بندے کا اپنا ہاتھ اپنے چہرے تک نہیں پہنچتا، اور وہ اللہ کے ولی کی قوت دیکھیں. اللہ نے جو انہیں عطا کی کہ ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، ملک دوسرا ہے، اور تخت کا حجم بھی جو علماء نے مفسرین نے لکھا بہت بڑا ہے، اور اس ملکہ کو اپنے اس تخت پہ بڑا مان تھا کہ ایسا کسی بادشاہ کے پاس نہیں. اس اللہ کے ولی کی طاقت دیکھیں کہ آنکھ بند ہو کے کھلنے سے پہلے تخت لا کے وہاں پہ رکھ دیا. تو یہ اگر سلیمان علیہ السلام کے امت میں اللہ ایسی معتبر ترین اور عظمت والی ہستیاں اللہ نے پیدا کی، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں بھی اللہ نے کثرت کے ساتھ ایسی ہستیاں جو ہیں انہیں پیدا فرمایا. اعلیٰ حضرت شیر ربانی حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مادرزاد ولی تھے. یہ ایک جملہ بولا جاتا ہے اصطلاح تصوف کے اندر، یعنی جو عام بندے ہیں انہیں اللہ کا قرب ملتا ہے اپنے عقیدے ستھرے کرنے سے، اپنے عمل ستھرے کرنے سے، اللہ کی بارگاہ میں رکوع و سجود کرنے سے، کثرت ذکر کرنے سے. اور یہ حدیث پاک میں اس کا ذکر موجود ہے کہ یتقرب الی بالنوافل، یہ ذکر موجود ہے، مگر چند ایسے منتخب شدہ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو پیدا ہونے سے پہلے میرا رب منتخب فرما کے ان کو عزتوں کا، شانوں کا، اختیارات کا مالک بنا دیتا ہے. انہیں کہتے ہیں مادرزاد ولی. حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مادرزاد ولی، اور آپ کی ولادت سے پہلے کئی واقعات ملتے ہیں. ایک بزرگ جن پہ جذب کی کیفیت تھی وہ شرک پور شریف آئے، اور جس گلی کے اندر چھوٹا سا شہر ہے، میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی ان کا مکان تھا، اس گلی میں وہ آئے اور آ کے وہ اس طرح کا عمل کرنے لگے، لمبے لمبے سانس، جیسے بندہ کسی چیز کی خوشبو کو سونگھتا ہے اس طرح. لوگ بڑے حیران ہوئے کہ بابا جی ادھر سے آپ کیا سونگھ رہے ہیں؟ یہاں کوئی خاص بات ہے؟ کسی خاص چیز کی خوشبو کو آپ پانا چاہ رہے ہیں؟ ہمیں تو کچھ محسوس نہیں ہو رہا. وہ کہنے لگے تم محسوس کرنے کے قابل نہیں ہو، میں محسوس کر رہا ہوں. ان قریب اس محلے کے اندر اللہ کا ایک ولی پیدا ہونے والا ہے، میں اس کی خوشبو کو سونگھ رہا ہوں. اس کی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے، اس ہستی کی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے، اور میں سونگھ رہا ہوں اور میں محسوس کر رہا ہوں تھوڑے عرصے کے بعد انشاءاللہ وہ دنیا میں تشریف لے آئیں گے. یعنی یہ میاں صاحب کے پیدا ہونے سے پہلے کی بات. آپ کے شیخ بابا جی امیر الدین نقشبندی کوٹلہ شریف والے، وہ بیت تھے سید امام علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار پر انوار انڈیا کے اندر ہے اور پاکستان کی حد کے بالکل قریب ہے. ابھی یہ جو سکھوں کا گردوارہ بنا نا، یہ جو گورنمنٹ نے کھولا کہ سکھ وہاں پہ آئیں،
اس سے 4-5 میل کے فاصلے پہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جو دریا کی پرلی طرف انڈیا کے اندر ہے، جس کا نام ہے رتڑ چھتڑ، اور مشہور ہوا مکان شریف کے نام سے۔ آپ امام علی شاہ صاحب کے بیعت تھے اور آپ اسی علاقے کے رہنے والے تھے، پٹھان کوٹ کے قریب آپ کا گاؤں تھا۔ یہاں پہ اپنے شیخ کے بھیجنے پہ کوٹلہ شریف آئے۔ آپ یہاں کے رہنے والے نہیں تھے، وہ شیخ نے ایک ڈیوٹی لگائی، اس ڈیوٹی کو نبھانے کے لیے آپ نے ترک وطن کیا، ہجرت فرمائی، اور شیخ کی خوشنودی کو پانے کے لیے ان کے حکم کی بجا آوری کرنے کے لیے آپ وہاں سے ضلع شیخوپورہ کوٹلہ شریف جو فاروق آباد کے قریب ہے وہاں تشریف لے آئے۔ تو جب یہاں پہ تشریف لے آئے تو آپ اکثر مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد اپنے شیخ کامل کی بارگاہ میں حاضری دیتے اور جو ذمہ داری انہوں نے لگائی تھی اس کے متعلق آگاہی دیتے۔ تو ایک مرتبہ آپ مکان شریف سید امام علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے، یہاں سے گئے۔ اس وقت ابھی میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت نہیں ہوئی، یہ بھی واقعہ آپ کی ولادت سے پہلے کا۔ آپ جب حاضر ہوئے تو امام علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے لگے، امیر الدین، تم جس علاقے میں نے تمہیں بھیجا ہے وہاں پہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جس کا نام ہے شرک پور، اور اس شرک پور کے اندر ایک ولی کامل، مرد کامل، بہت بلند پائے کے ولی پیدا ہونے والے ہیں۔ میں تمہیں تلقین کرتا ہوں کہ تم شرک پور جایا کرو، اکثر وہاں پہ جایا کرو اور منتظر رہو، وہ جب دنیا میں پیدا ہو جائیں تو پھر بھی جاتے رہنا، جب سن بلوغت کو پہنچیں تو انہیں سلسلہ نقشبندی میں بیعت فرمانا کرنا، ان کے توسل سے اللہ رب العزت سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو عروج اور عطا فرمائے گا۔ یہ شیخ کامل کی جب ہدایت آپ کو ملی تو بابا جی نے شرک پور شریف آنا شروع کیا، ولی کامل تھے، آپ یہاں تشریف لاتے، میاں صاحب کی ولادت نہیں ہوئی ابھی، تو شرک پور شریف کے لوگوں نے آپ کی بزرگی کو دیکھا، کچھ لوگ آپ کے بیعت بھی ہو گئے۔ آپ کا نورانی چہرہ اور بڑے بلند پایا، آپ بھی ولی کامل تھے، آپ آتے کئی دن رہتے، لوگوں نے جب آپ کی نسبت اور قرب کو پایا تو بیعت بھی ہوئے، آپ آتے رہے، اور میاں صاحب کے پیدا ہونے سے پہلے پھر آپ نے ان لوگوں کو بتایا کہ میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آیا، اپنے شیخ کے بھیجنے سے آیا ہوں، اس خطے کے اندر اللہ کا ایک ولی پیدا ہونے والا ہے۔ اور پھر جب میاں عزیز الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی کا نام ہے، جب آپ کے ہاں میاں صاحب کی ولادت ہوئی تو بابا جی نے پھر لوگوں کو بتایا کہ یہ بچہ ہے جس کے لیے میں یہاں آتا ہوں۔ آپ پھر تشریف لاتے رہے، اور جب سن بلوغت کو آپ پہنچے تو آپ نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں آپ کو بیعت فرمایا۔ اور میں نے اپنے والد گرامی سے یہ واقعہ کئی مرتبہ عرس شریف کے موقع پہ بھی سنا کہ پھر میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے سلوک کی منازل جب طے کی تو شیخ کی بارگاہ میں حاضری کے جو آداب ہیں، جو اس کے فوائد ہیں، وہ آپ پاتے رہے۔ بابا جی کے پاس اکثر آپ کوٹلہ شریف تشریف لے جاتے
اور انتہائی ادب کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کے ساتھ آپ جو ہے اپنا رویہ رکھتے اور انتہائی ادب فرماتے۔ ایک وقت آیا کہ بابا جی امیر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا شیر محمد کوٹلہ شریف تو میں آواں گا تے تو شرکپور شریفوں آئی، کٹھے ہو جائیں گے اسٹیشن تے اسی مکان شریف جانا ہے۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے حکم کی تلقین فرمائی، حکم کی تعمیل فرمائی، اور آپ اکٹھے ہوئے مکان شریف پہنچے۔ اس وقت تک سید امام علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا وصال با کمال ہو چکا تھا، اور آپ کے فرزند ارجمند قبلہ سید صادق علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو امام علی شاہ صاحب نے اپنا جانشین اپنی زندگی میں مقرر فرما دیا تھا، وہ موجود تھے۔ تو بابا جی ان کے پاس بھی اسی ادب اور احترام کے ساتھ جاتے تھے۔ میاں صاحب کو لے کے گئے اور جا کے صادق علی شاہ صاحب سے عرض کرنے لگے کہ آپ کے والد گرامی سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے حکم پہ میں نے شیر محمد کو سلسلے میں بیعت کیا، داخل کیا، شامل کیا، اور جس طرح تصرفات شیخ فرماتا ہے میں کرتا رہا۔ آج شیر محمد کا مقام تصوف میں مجھ سے بلند ہے، اور یہ اکثر ہوتا ہے۔ حضور غوث اعظم کا مقام اپنے شیخ سے بلند ہے، داتا صاحب کا، یہ تصوف کے اندر اللہ عطا فرما۔ کہنے لگے اب میرے بس میں نہیں ہے کہ میں شیر محمد کو مزید تصوف کے معاملات کے اندر آگے رہنمائی کر سکوں، میں انہیں آپ کے سپرد کرتا ہوں، آپ کے والد گرامی کے کہنے پہ ہی میں نے بیعت کیا تھا، اب یہ میں آپ کی بارگاہ میں یہ نگینہ پیش کر دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد میرے پاس ابھی بھی مکتوب بے شمار پڑے ہیں۔ حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر ساری زندگی مکان شریف کو کہا میرا پیر خانہ ہے۔ جب بابا جی نے ادھر سپرد کر دیا اور انہوں نے قبول فرما لیا، اور پھر دیگر جو تصوف کی منازل تھی، روحانی منازل تھیں، وہ آپ سید صادق علی شاہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے، اور سید امام علی شاہ صاحب کے مزار پر انوار پہ حاضر ہو کے، اور سید شاہ حسین وہ بھی مکان شریف کے اندر ہیں، جن کی وجہ سے یہ مکان شریف مشہور ہوا، ان کی مزار پر انوار پہ حاضر ہو کے تو آپ پھر روحانی منازل اور طے کرتے رہے، اور اللہ رب العزت نے بالآخر آپ کو مقام غوثیت عطا فرمایا۔ حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے غوث تھے، اور آپ کی عظمت اور شان، آپ کے مریدین جو ہیں نا بے شمار ہیں، خلفاء بھی زیادہ ہیں، مگر سب کی تعداد کا پتہ نہیں ہے۔ جو نامور ہوئے ان میں 6 7 8 کا ہمیں پتہ ہے، یا 11 کے قریب پتہ ہے۔ ویسے آپ کے خلفاء جو ہیں وہ کوئی 50 کے قریب ہیں۔ یہ بھی میں نے اپنے والد گرامی سے سنا، اور یہ واقعہ بھی سنا کہ آپ کے مریدوں میں نواب آف سوات اس وقت الگ ریاست تھی، اور سوات کے جو نواب تھے وہ میاں صاحب کے مرید تھے، اور آپ نے انہیں خلافت بھی عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے جب اپنے بیٹے کی شادی، اس دور کے اندر انہوں نے شادی رکھی، تو میاں صاحب کی بارگاہ میں خاص پیغام بڑے ادب سے بھیجا کہ میری بڑی تمنا ہے کہ آپ اس شادی میں تشریف لائیں، ہمیں برکتیں ملیں گی۔ تو آپ تشریف لے کے گئے، ٹرین کا سفر تھا اس وقت، لاہور سے آپ منگورا تک گئے، لاہور سے آپ مردان تک گئے، اور مردان انہوں نے اپنی شاہی بگی بھیجی جس پہ وہ نواب خود سفر کرتے تھے، آپ اس پہ بیٹھ کے منگورا گئے۔
شادی کی تقریبات ہوئیں، آپ وہاں پہ قیام پذیر رہے کچھ دن. واپسی پہ آپ کے ساتھ چند اور درویش بھی تھے، خدام تھے. آپ کو دوبارہ مردان چھوڑا گیا، آپ ٹرین پہ بیٹھے اور ٹرین پہ بیٹھ کے آپ گولڑا شریف کا اسٹیشن آیا تو آپ کہنے لگے کہ بیلیو آؤ تہانوں ایک سید زادہ وخاواں جنہ دا شان بڑا ہی بلند ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ہم اثر ہیں. آپ گولڑا شریف اسٹیشن سے جب اترے تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مسجد میں اس وقت درس حدیث شریف بیان فرما رہے تھے. آپ جس وقت گولڑا شریف مسجد میں پہنچے تو حدیث پاک کا جو درس ہو رہا تھا آپ بھی بیٹھ گئے. بعد میں شاہ صاحب سے ملاقات جب ہوئی، انہوں نے مہمان نوازی کی، سارے معاملات کیے. تو میاں صاحب 2 یا 3 دن وہاں پہ مقیم رہے. انہوں نے مہمان نوازی کی. مہمان نوازی کرنے کے بعد جب آپ نے چاہا، اجازت لی، شاہ صاحب آپ کو اسٹیشن تک چھوڑنے کے لیے، پیر سید مہر علی شاہ صاحب اسٹیشن تک آپ کو چھوڑنے کے لیے تشریف لائے، الوداع کہنے کے لیے. اب جب آپ گاڑی میں بیٹھے، گاڑی چلی تو میاں صاحب نے کیا فرمایا بیلیو اے سید زادہ ویکھیا جے، اے انج لگدا پیا سی جویں ہونے ہی رسول اللہ کولو حدیث سن کے بیان کر رہے نے. یعنی آپ نے اشارہ دیا کہ ان کی ہر وقت رسول اللہ کی کچہری کے اندر حاضری ہے. اور جب آپ گاڑی چلی گئی تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے کیا کہا؟ آپ نے اپنے بیلیوں سے کہا کہ بیلیو اے بابا جڑا آیا سی نا، جڑا 2 دن رہا ہے ماں دے کول رہا ہے، تساں اس دی عظمت نو نہیں جان دے. میری جدوں بھی رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر، کچہری دے اندر حاضری ہوئی، میں اس نو آپ دے نال بالکل سجے پاسے بیٹھیا دیکھے. یعنی وہ مقام جو صحابہ کو میسر ہے، رسول اللہ اتنا کرم فرماتے تھے کہ میاں صاحب کو بالکل اپنے ساتھ بٹھاتے تھے. اور یہ نشانی ہے کہ آپ اپنے وقت کے غوث تھے. ہر دور کے اندر ایک غوث ہوتا ہے، ابدال ہوتے ہیں، کتب ہوتے ہیں. ابھی مفتی صاحب نے وہ بابا امیر الدین والا واقعہ بیان کیا تو وہ واقعہ بھی بتاتا ہے. وہ بزرگ کہنے لگے کہ میاں صاحب نے مجھے اس علاقے کا کتب مقرر فرمایا ہے. کتب وہی مقرر کرتا ہے جو غوث ہو. یہ غوث کی ڈیوٹی ہے کہ مقام قطبیت پہ کسے رکھنا ہے اور کس علاقے میں ڈیوٹی لگانی ہے، مقام ابدالیت کسے دینا ہے اور کس علاقے میں ڈیوٹی لگانی ہے، یہ اس کا کام ہے. تو انہوں نے بھی برملا کہا کہ میاں صاحب اپنے وقت کے غوث ہیں، میری ڈیوٹی انہوں نے یہاں پہ لگائی ہے، میں اس علاقے کا کتب ہوں. اور جو ایسے بندے ہوتے ہیں نا، اللہ رب العزت انہیں ایسی عظمتوں سے نوازتا ہے کہ ان کی زبان سے جو نکل جائے اللہ ویسے ہی فرما دیتے ہیں. اور اگر وہ کوئی جملہ لکھ دیں تو اللہ ویسے ہی معاملہ فرما دیتے ہیں. آپ کے ظاہری زمانہ حیات کا واقعہ ہے کہ ایک قریب کے گاؤں سے کوئی ایک مائی آئی. اس کا ایک ہی بیٹا تھا، شوہر فوت ہو گیا تھا. تو وہ مائی صاحبہ جو ہیں، ان کی جائیداد تھی جو بیٹے کو آگے منتقل ہوئی، باپ کی جائیداد منتقل ہوئی. تو اس کے جو شریک تھے نا کافی، انہوں نے اس طرح کا ایک جال بنا کہ اسے جھوٹے قتل کے مقدمے میں کوئی بندہ قتل کروایا اور اس پہ الزام لگا دیا اور ظاہری طور پہ شواہد بھی پولیس کو پیش کر دیے. عدالت میں کیس تھا. تو جب عدالت میں کیس چلا تو وہاں پہ وہ شواہد پیش کیے گئے. انگریز اس وقت جج تھا. تو جب بحث ہوئی تو مائی کا وکیل اب
माई के बेटे की बेगुनाही साबित न कर सका, इतने कवि शवाहिद उन्होंने सामने झूठे बना के तो रख दिए। उनका वकील बड़ा, और उनको ये था कि ये फांसी लग जाएगा, जायदाद हमें मिल जाएगी। अभी उस बच्चे की शादी नहीं हुई थी, नौजवान था। भाई ये इसको फांसी का ऑर्डर हो जाएगा, ये मरेगा तो जायदाद सारी वापस हमें वरसा को आ जाएगी। वो जब बहस मुकम्मल हो गई तो अगली तारीख ऑर्डर की जज ने दे दी। बहस के बाद जज तारीख देते हैं ऑर्डर की। माई को अब हो बड़ी ज्यादती रही है, मेरा बेटा बेगुनाह है, कत्ल उसने नहीं किया, मगर मुखालिफीन ने इतनी शदीद थी, किसी ने बड़ी तारीफ करके भेजा था। तो आपने कागज मंगवाया, कुछ देर बहस के बाद आपने कुछ जुमले लिखे, इस तरह लपेट के फरमाया अल्लाह फिर तवीज़ लल्लाह। उसने अपने दुपट्टे के पल्लू के साथ वो तवीज़ बांध लिया, और जब दूसरे दिन या तीसरे दिन हुक्म की तारीख थी, वो उस तवीज़ के साथ ही अदालत में चली गई। अब मुखालिफीन जो थे ना, जिन्होंने बहस करवा के उसे मुजरम साबित करवा दिया था, जिनके वकील बड़े काबिल थे, झूठ को सच उन्होंने बना दिया, वकाला कर लेते हैं, वो मिठाई लेके आए कि अभी इस बच्चे को फांसी का हुक्म होना है तो हम बाहर मिठाई बांटेंगे, लड्डू बनवा के लाए। अब वो जज आके अंग्रेज बैठा, उसने आके दो जुमले उर्दू के बोले, बाकी वो ऑर्डर सारा इंग्लिश में लिखवाते थे, इतनी उर्दू उन्होंने भी जान ली थी। उसने आके बैठा, वो हाजिर हो गए, उसने ऑर्डर सुनाया, कहने लगा जा माई तेरे पुत्र नू आज़ाद कीता, जाओ माई तेरे बेटे को आज़ाद किया। अब वो जो लड्डू लेके आए थे, मिठाइयाँ, उनके तो बहरहाल सरों में पानी और खाक डल गई, और माई साहबा जो हैं उनके साथ जो चंद लोग थे उनके अंदर खुशी की। तो जब वो अदालत से बाहर निकले तो कुछ बंदों ने कहा कि अम्मा जी वो तवीज़ देखिए तो सही, वो किए गए। कई कहने लगे देखो अल्लाह दे वली ने उन्होंने दा पर्दा चाक नहीं करी दा, रहन दो, तवीज़ दिता कम हो गया। बहरहाल वो बहस मुबाहिसे के बाद बिल आखिर इस नतीजे पे पहुंचे जी देखना चाहिए। उन्होंने तवीज़ खोला तो तवीज़ के अंदर क्या लिखा था, जाओ माई तेरे बेटे को आज़ाद किया, जाओ माई तेरे बेटे को। जो आपने लिखा जज के मुंह से वही जुमले निकले, वही जुमले, बिल्कुल एक जुमले का भी। तो अल्लाह अपने बंदों को ऐसी अजमतों से नवाजता है। और हुजूर मियाँ साहब की ज़ात मुक़द्दसा, आपके अकीदतमंदों में बड़े बड़े स्कॉलर, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपको हुजूर मियाँ साहब से बड़ी अकीदत थी, और आपके मुताल्लिक़ कई वाक़यात ना इस तरह के मशहूर हो गए जो हकीकत पे मबनी नहीं है। मसलन एक जुमला बड़ा ही, शायद जो शैतानी मामलात होते हैं, हम ये शैतानी अमल कर रहे हैं, उसको शैतान ज़्यादा तेज़ी से फैलाता है कि जी मियाँ साहब ने क्या हिंदी अंदर दाढ़ी है। अल्लाह का कोई वली खिलाफ शरीयत अमल को शरीयत के अहकामात के अंदर नहीं लाता। दाढ़ी ना रखना एक अलग बात है, खिलाफ सुन्नत है, नहीं उन्होंने रखी, काम उनसे जो लेना था। कायदे आज़म ने दाढ़ी नहीं रखी, काम उनसे जो लेना था। कायदे आज़म भी फरमाते हैं कि मैं इंग्लैंड के अंदर था तो ख्वाब के अंदर रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए, फरमाया मोहम्मद अली मैं तेरा नबी मोहम्मद हूँ और मैं तुझे कहने आया हूँ छोड़ दे इंग्लैंड को, पाकिस्तान चला जा, तेरे सबब अल्लाह मुसलमानों को अलग खिता अता करेगा। और इस पे फिर अमल हुआ, दुनिया ने देखा। दाढ़ी उनकी नहीं थी, अल्लाह काम ले लेता जिनसे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मुतल्लिक़ आपने ये जुमला नहीं फरमाया, दाढ़ी हमेशा अगर कोई रखे रसूलुल्लाह की सुन्नत समझ के तो बाहर ही होती है, बाहर ही होती है, ये अंदर नहीं होती। आपकी मुलाकात का वाक़या मैंने अपने वालिद गिरामी से, आप में से बहुत सारे लोग शहादत देंगे, उन्होंने भी सुना। अक्सर उर्स के मौके पे ये बयान किया जाता था कि अल्लामा इकबाल को मियाँ साहब से मुलाकात का बड़ा शौक़ था, मगर कोई साथ लेके आने वाला नहीं था। उनके एक दोस्त थे सर मोहम्मद शफ़ी, और अल्लामा इकबाल उनके किराएदार भी थे, दोनों को सर का खिताब मिला हुआ था।
وہ سر محمد شفیع میاں صاحب کے خالہ زاد بھائی تھے. سر محمد شفیع جو تھے باغبان پورے سے ان کا تعلق تھا, انگریز کے بڑے قریب تھے اور سر کا خطاب ملا تھا. ان کا ذکر مطالعہ پاکستان کے اندر بھی دیگر کتابوں میں موجود ہے. وہ میاں صاحب کے خالہ زاد تھے. ان کے ساتھ میاں صاحب علامہ اقبال شرک پور شریف حاضر ہوئے, اور جب حاضر ہوئے تو حاضر ہو کے انہوں نے جب میاں صاحب کی گلی آئی, بیٹھک آئی, تو کہنے لگے میاں صاحب شریعت کے معاملے میں بڑی سختی فرماتے ہیں, کئی مرتبہ ان کا مزاج جلالی ہوتا ہے, کبھی جمالی ہوتا ہے, تو آپ ادھر رکیں, میں پہلے جاتا ہوں. سر شفیع کہنے لگے میں جا کے دیکھتا ہوں, اگر وہ ان کا مزاج جمالی ہوا تو میں تمہیں پیغام بھیجوں گا, تم بھی آ جانا. جب وہ سر شفیع آئے, قصہ مختصر, تو میاں صاحب نے ان کو دیکھ کے تھوڑا غصے کا اظہار فرمایا. اس سے پہلے بھی آپ ملامت فرماتے ہوں گے, انہیں تنبیہ فرماتے ہوں گے, خالہ کے بیٹے تھے, ان کو ہدایت والی باتیں کہتے ہوں گے. آپ نے فرمایا او محمد شفیع تینوں تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے, لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ کہنا چاہیے. تنبیہ بڑی سخت الفاظ میں فرمائی کہ تم انگریز کے اتنے تابع دار ہو گئے ہو کہ رسول اللہ کی شریعت کو ہی بھول گئے ہو, اور اپنا مسلمان ہونا ہی تمہیں یاد نہیں رہا. تو آپ جب غصے ہوئے تو وہ سر شفیع نکلے تو علامہ اقبال سے کہنے لگے کہ آج ملاقات والا سلسلہ نہیں ہو سکنا, آؤ واپس چلتے ہیں. واپس چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد میاں صاحب داتا صاحب حاضری کے لیے گئے. خالہ علیل تھیں, ان کی عیادت کے لیے مکلور روڈ پہ ان کی کوٹھی تھی, وہاں گئے. جب وہاں خالہ کی عیادت کی تو علامہ اقبال سامنے آ گئے. میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے ان کو دیکھ کے تھوڑا چہرہ نیچے کیا یا سائیڈ پہ کیا, تو علامہ اقبال نے برجستہ یہ جملہ بولا, اور یہ بڑا ہی قابل غور جملہ ہے. کہنے لگے حضور برے کو لو نفرت نہیں کرنی چاہیے دی, برائی کو لو کرنی چاہیے دیے. برا تے کسے ویلے بھی برائی چھوڑ کے تے نیکی دے رستے تے آ سکتا, یعنی گناہگار سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. آپ نے فرمایا میں نفرت نہیں کر رہا تیرے سے. آپ نے پھر قریب بلایا, فرمایا میں نفرت نہیں کر رہا, تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے, اللہ تیرے سے بڑے کام لے گا. آپ نے جو میں نے سنا کہ اپنے پاس بٹھا کے اپنے زانوں پہ ان کا سر رکھا اور کافی دیر تک شفقت سے ہاتھ پھیرتے رہے. پھر کیفیت یہ ہوئی کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک ہفتہ بھی ایسا گزرا ہو, اس کے بعد کئی سال اس کے بعد میاں صاحب حیات رہے. یہ بات ہے 1913-14 کی, اور آپ کا وصال ہوا 28 میں, اور یہ درمیان میں کوئی 14 سال ہے. شاید ہی کوئی ایسا ہفتہ گزرا ہو کہ علامہ اقبال آپ کے پاس نہ آئے ہوں, یا میاں صاحب گئے ہوں لاہور تو علامہ اقبال کے پاس نہ گئے ہوں. بڑی شفقت فرمائی پھر آپ نے, اور ایسی نگاہ فرمائی کہ علامہ اقبال بھی برملا کہہ اٹھے, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. یہ میاں صاحب کے متعلق انہوں نے شعر لکھا. اور ایک واقعہ انہوں نے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے شوق آیا کہ میری عقیدت بڑی ہے, ارادت بڑی ہے, تو میں آپ کی منقبت لکھوں. تو میں نے ایک منقبت لکھی. تو میں شرک پور شریف آیا, آپ سے ملاقات ہوئی, تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں منقبت آپ کے سامنے پیش کروں گا تو آپ خوش ہوں گے کہ میری منقبت لکھی ہے. تعریفی جملے ہوتے ہیں منقبت میں. تو آپ ریاکاری پسند نہیں کرتے تھے, انتہائی سادہ زندگی گزاری, ریاکاری کی رے کا ایک ذرہ بھی آپ کی ذات کے اندر موجود نہیں تھا. سادی زندگی, اور نہ کبھی آپ نے نعرے لگوائے, نہ کبھی پیر بننے کے لیے اپنے آپ کو آپ پیر بھی نہیں کہلواتے تھے. ایک بندے نے جوتا پکڑا مسجد میں جا کے, فرمایا میری جوتی کیوں پڑی ہو, اے جی تسی میرے پیر جے. کہنے لگے واہ شیر بابا تو بھی پیر بن گئے. اتنی نفی فرمائی آپ نے, اتنی نفی. عجیب, مطلب یہ آج تو ہمیں عادت پڑ گئی ہے کہ ہم کہتے ہیں نعرے نہ لگیں اور تعریفی جملے نہ بولے جائیں تو ہمارا گزارا نہیں ہوگا. آپ وقت کے غوث ہیں اور کہہ رہے ہیں ایسے ہاتھ رکھ کے نا اپنے ایسے ٹھوڑی پہ, کہنے اتنے دیکھ کے نا آسمان وال, واہ شیر ممدہ, اور تم بھی اللہ دا ولی کہہ لے کہ پہ ولی بڑھ کے. یہ انتہائی
آپ کی عاجزی انکساری، اور دنیا گواہی دے رہی ہے کہ آپ وقت کے غوث ہیں۔ پھر علامہ اقبال وہ منقبت جب لکھ کے لائے تو ان کا خیال تھا کہ میاں صاحب خوش ہوں گے، تو وہ پیش کی تو آپ نے ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کیا، ایسے وہ اشعار دیکھے، دیکھ کے تو وہ کاغذ جس پہ لکھے تھے اسے پھاڑا اور پھاڑ کے جلا دیا، جلا کے کہنے لگے محمد اقبال جو قرآن و حدیث دا پیغام اپنے اشعار وچ دے رہے ہیں اوہی دے، میرے مسکین لئی نہ کچھ لکھ، میرے لیے نہ کچھ لکھیا کر، ایک کوشش نہ کری۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے حافظہ بڑا دیا تھا، مجھے تقریباً اپنا سارا کلام ازبر یاد تھا، ازبر یاد تھا۔ آگے تشریف لائے ہوئے، ازبر یعنی زبانی یاد، آپ کو اللہ نے ایسا حافظہ دیا۔ آپ فرماتے ہیں میاں صاحب نے جب وہ ایسے اوراق پھاڑے، ورقہ پھاڑا، تو وہ اشعار میرے ذہن سے نکل گئے، اور جب جلا دیا تو باوجود کوشش کے کہ میں نے وہ شعر کیا لکھے تھے مجھے کوئی ایک ہی مصرع یاد آ جائے، مجھے ایک بھی مصرع یاد نہیں آیا، میاں صاحب نے میرے ذہن اور دل کی تختی سے بھی انہیں مٹا دیا، اور تنبیہ فرمائی کہ میرے مسکین دے متعلق نہ لکھ، تو اوہی لکھ جڑا اللہ دا قرآن ہے، رسول اللہ دی حدیث ہے، تو اسلام دی تعلیمات دا جڑا کم کر رہے ہیں اوہی کر، میرے لیے نہ لکھیں۔ یہ آپ کا عجز انکساری۔ اور حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک نہیں، آپ کی ذات مقدسہ وہ ہے کہ آج تک 20 سے زیادہ کتب، بہت کم ایسے اللہ کے ولی ہوں گے جن کے متعلق اتنا زیادہ کتبی ذخیرہ مارکیٹ میں میسر ہو۔ میرے پاس کتابیں پڑھی ہیں، میرا خیال ہے کوئی 20 کے قریب تو میرے پاس ہے، جو حضور میاں صاحب کی بائیوگرافی، سوانح حیات، اور آپ نے اپنی زندگی میں نہیں لکھنے دی، آپ کے بعد لوگوں نے لکھی، اور وہ 20 کے قریب کتب ہیں چھوٹی بڑی جو میاں صاحب پہ لکھی گئی۔ یہ ایک اتنا عظیم سرمایہ ہے، اور اس عظیم ہستی کے لیے کہ اس کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، اور ہم سلام عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور حضور میاں صاحب کی تعلیمات، میں اس پہ اب بات کرتا چلا جاؤں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، وقت تقریباً اختتام کے، ختم شریف کا وقت، کہ آپ کی زبان سے جو چیز نکل جاتی تھی وہ دل کی تختی پہ رقم ہو جاتی تھی۔ سید نور الحسن شاہ صاحب کے متعلق آپ نے فرمایا حسن دا نور ہے، ایک جملہ بس فرمایا حسن دا نور ہے۔ اس طرح دل کی طرف ادھر اپنا سیدھا ہاتھ رکھا، تھوڑا دبایا، دبا کے فرمایا یہ تھے حسن دا نور ہے، تو شاہ صاحب پہ غشی کی کیفیت طاری ہوگی، آپ گر گئے، اور جو معاملات دنیا تھے وہ سارے ختم ہو گئے، اور پھر وہ حضور میاں صاحب کی بارگاہ سے دوری کا تصور بھی کئی سال تک آپ کی خدمت میں رہے۔ پھر آپ نے حکمن فرمایا نور الحسن شاہ جی تسی پیچھا ٹر جاؤ، پیچھا ٹر جاؤ، دیوے دا روشنی سورج اگے نہیں ہوندی، تہاڈی روشنی بڑی پھیلے گی، پر پیچھا ٹر جاؤ، کیونکہ وہ ادھر سے انہیں زمینیں دریا برد ہونے کے بعد یہ 14 چک، یہ ہمارے 6 میل کے فاصلے پہ یہاں ملی تھی، تو شاہ صاحب یہاں رہتے تھے، شاہ صاحب نور الحسن شاہ صاحب یہاں رہتے تھے، یہ 14 چک 6 میل کے فاصلے پہ ہے، تو کافی عرصہ آپ کے والد گرامی کو یہ زمینیں ملی، وہ دریا برد ہوئی، دریائے چناب نے کٹاؤ کیا تو دوبارہ نکل آئی تھی، فرمایا واپس کالیاں والے شریف ہی ٹر جاؤ۔ ایک بندہ آیا کہنے لگا جی میرا بچہ جو ہے میں بڑا اسے تنبیہ بھی کرتا ہوں، مرید تھا آپ کا، یہ نماز نہیں پڑھتا، تو آپ نے ایسے دل کی طرف توجہ فرما کے نا فرمایا حافظ محمد عبداللہ نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ وہ برملا حافظ قرآن تھا، کہنے لگا حضور میرا دل نہیں لگتا، تو آپ نے اس طرح دل کے اوپر اس طرح انگوٹھا رکھ کے یا انگلی رکھ کے دبایا، فرمایا حافظ جی ہن دل لگیا کرے گا، وہ ایک جملہ بولا، تہجد بھی کبھی اس کی پھر کہا۔ اور میں نے دیکھا یہ حضور میاں صاحب کا خاصہ ہے کہ مجھے بھی اتفاق ہوا کہ آپ کے مریدین ان میں سے کئی جو ہیں ان کی زیارت مجھے بھی یہ موقع ملا، تو میں نے حضور میاں صاحب کا کوئی مرید تہجد قضا کرنے والا بھی نہیں دیکھا، یہ آپ کا خاصہ تھا۔
اللہ رب العزت آپ کے فیوز و برکات جو آج بھی جاری و ساری ہیں، اللہ ہمیں ان سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے شیخ کامل ان کی زندگی کو پڑھیں اور اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے تابع کریں، اور ہم اپنے معاملات اپنے شیخ کے مطابق کریں، تاکہ ہمارا عقیدہ اور عمل دونوں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، اور اللہ ہمیں شیخ کامل کا صحیح فیض عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔